الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليه أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب فطرت کے سرے وقت پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ادھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. معزز سامعین اور سامعات اور میری پردہ نشین ماں و بہنوں اور حضرات علماء کرام، ناظرین جامعہ حلقہ عائشہ بنت ابی بکر اور میرے رفقائے درس و رفقائے درس، آپ حضرات کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اس قیمتی موقع پہ، اس نورانی محفل پہ ہمیں یاد فرمایا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مدحت گل نسیم صبح تیری مہربانی. یقیناً مجھے اس ادارے میں جس کی نسبت حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جوڑ دی گئی ہے، اس حلقہ عائشہ بنت ابی بکر میں کئی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں اس حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، چونکہ جب میں یہاں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے عزیزم جناب قاری محمد ارشد صاحب سلمہ نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے بڑے اکابر سے بھی بمشکل ہو پاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق ہے، ورنہ علم ہونا، فضل و کمال ہونا ایک الگ بات ہے، اور اس کا استعمال ہو جانا اور اس علم کا صحیح مصرف میں خرچ ہو جانا اور اس دولت کا امت میں بٹ جانا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں نے اپنے دوران درس بہت سے ذہین و فطین طالب علم کو دیکھا ہے جو بڑے ممتاز اور دماغ اور ذہانت کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کے فائز تھے، لیکن آج اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا تو کسی مشغلہ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے
کام لے لیتا ہے، علم کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما لیتا ہے۔ آپ بھی انہی خوش نصیبوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ اور یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ آدمی قابل ہے، استعداد مند ہے، صلاحیت کا مالک ہے، مگر اس کے رفقائے کار اچھے نہیں ملتے، ان کے مصاحبین محنت اور جفاکش نہیں ملتے، تو آدمی چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ تو کسی استاد کو اس کے تلامذہ اچھے مل جائے، کسی ناظم کو اس کے اساتذہ اچھے مل جائے، اور کسی مسافر کو رفیق کارواں اچھا مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ رفقا، یہ کارواں جو ملا ہوا ہے، آپ اس کی قدر کریں اور اپنی جفاکشی اور محنت کو مسلسل جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا فیض عام بھی ہوگا، کام بھی ہوگا۔ میں نے یہاں حاضری کے بعد بچوں کے تقاریر کو، حمد و نعت کو، نظم پاک کو سماعت کیا، سنا۔ یقیناً ان کی تیاریاں، ان کے خیالات اور ان کی سحر بیانی اور ان کی نغمہ رسائی، حمد و ثنائی، یقیناً ہمیں اس بات کی پتہ دیتی ہے کہ یقیناً آپ کی توجہ، آپ کے اساتذہ کی محنت اور ان کی جہد مسلسل کو بہت بڑا دخل ہے، جس کی وجہ سے یہ بچیاں بہترین خطابت، بہترین نظم و نعت پڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں اور اس ادارے کو دام دل میں سکھنے، ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے۔ اور یقیناً جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کی تصنیفات، ان کی تالیفات اس قدر نہیں ملتی جتنی ان کے شاگردوں کی ہے، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کی تصنیفات، تالیفات بہت زیادہ ہیں۔ تو آخر استاد محترم کی اتنی تصنیفات، اتنی تالیفات نہیں ملتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا تھا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات اگر دیکھنی ہو، ان کی تالیفات اگر دیکھنی ہو، تو ان کے تلامذہ کو، ان کے شاگردوں کو دیکھا جائے۔ چنانچہ کسی نے بڑی بہترین عکاسی کی ہے کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ کا دماغ مولانا عبید اللہ سندھی تھے، ان کے ہاتھ پاؤں حضرت مولانا حسین احمد مدنی تھے، ان کی زبان علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، اور ان کا علم علامہ انور شاہ کشمیری تھے، اور ان کی فکر مولانا حسین احمد مدنی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک استاد کے جو کمال شاگرد ملے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے استاد کا نام روشن کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کی علم کا ڈنکا بجتا تھا، جن کی ذہانت و فطانت لا نظیر و لا مثیل تھی، حافظ ابن حجر اسقلانی کے بعد یہ حافظ ابن حجر ہندی تھے، ان کو بھی
ان کے تصنیف سے لوگ نہیں جانتے ہیں، ان کو اگر جانتے ہیں تو علامہ یوسف بن نوری کی تصنیف سے، جنہوں نے اپنے استاد محترم کی تقریرات کو تصنیف کی شکل دے دی۔ تو استاد کا شاگرد اگر با کمال مل جائے اور کسی بھی راہی کے رفقا اگر اچھے مل جائیں تو آدمی خود اگر با کمال نہ بھی ہو تو اہل کمال بن جاتا ہے، اہل فضل بن جاتا ہے، اور اس کا فیض عام و تام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ ایسے اساتذہ، ایسے قافلہ جڑے ہوئے ہیں کہ جن کی قدر اگر ہوئی تو انشاءاللہ یہ حلقہ عائشہ بنت ابی بکر مزید پروان چڑھے گا۔ یہاں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس ادارے کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی قابل ستائش ہیں، قابل مدح و ثنا ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کا انتخاب کیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم دیں، لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو گریجویٹ اور دیگر علوم عصریہ کی تعلیم دیں۔ آج کے اس دور کے اندر دینی تعلیم کی طرف رجحان کا ہونا اور دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو منتخب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ چونکہ ہمیں اور آپ کو بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی کے دو پہیے ہیں، زندگی کی گاڑی جو چل رہی ہے اس کے دو پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ اگر یہ دونوں پہیے صحیح رہیں تو زندگی کی گاڑی رواں اور دواں رہتی ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک پنچر ہو جائے تو اس وقت زندگی کی گاڑی رک جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کو اگر پڑھنا ہو، اسے دیکھنا ہو تو اسلامی تاریخ میں چلے جائیے کہ جن کو بھی یہ دولت ملی جو خود بھی عالم ہیں اور شریک حیات بھی اس کو عالمہ، فاضلہ اور دیندار مل گئی، اس کی زندگی بڑی بارونق ہوتی چلی گئی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ اس کتاب کی وجہ تعریف اہل علم کو معلوم ہے۔ آپ حضرات کے علم کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اس کا مصنف علامہ علاء الدین سمرقندی ہے۔ یہ علامہ علاء الدین سمرقندی، ان کے خسر جو تھے علامہ علاء الدین کاسانی، اور علامہ علاء الدین کاسانی کی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس فاطمہ نامی بیٹی جو عالمہ تھی، فقیہہ تھی، زاہدہ تھی، متوکلہ تھی، باپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے سوچا اور اس بچی کے نکاح کے لیے پیغام بادشاہوں کی آئے، امراء کی آئے، شہزادوں کی آئے، لیکن علامہ علاء الدین کاسانی رحمت اللہ علیہ نے انکار فرما دیا، اور انہوں نے ایک شرط لگائی کہ میری کتاب تحفۃ الفقہاء جو فقہ حنفی کے اندر لکھی گئی ہے، جو اس کی سب سے بہترین عمدہ شرح کرے گا، اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ چنانچہ علامہ علاء الدین سمرقندی نے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع نامی جو کتاب لکھی، اور اس کے بعد یہ کتاب لے جا کر کے علامہ علاء الدین کاسانی کو دیا، اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علامہ علاء الدین سمرقندی سے کر دیا، اور دائل مہر کے اندر یہی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع رکھی گئی۔ اس کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ جب بھی ان کے گھر سے کوئی فتویٰ جاری ہوتا تھا تو اس فتوے پر
दामाद, ससुर और बेटी तीनों के दस्तखत होते थे और तीनों के दस्तखत के साथ कोई भी फतवा वहां से जारी नहीं। जाहिर सी बात है आज के दौर के अंदर भी अगर हमारी बेटियां आलिमा बन जाती हैं, हमारी बेटियां सालिहा बन जाती हैं और हमारी बेटियों की सलाहियत पर सालिहियत गालिब रहती है, तो आज भी इस गए गुजरे दौर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो अपने फर्जंद, अपने लख्ती जिगर, अपने साहबजादे की निकाह के लिए उनको आलिमा की तलाश है और वो चाहते हैं कि मेरे घर की खातून, मेरे घर की बहू एक बेहतरीन पढ़ी लिखी और दीनदार आए। और ये बात कब पैदा होगी? जब मर्द और औरत दोनों के अंदर इस बात की ख्वाहिश उभरेगी, ये चस्का लगेगा कि हम अपने बेटे की निकाह के अंदर उस औरत का इंतखाब करें, उस बच्ची का इंतखाब करें जो वाकई इल्म व फज़ल वाली हो, साहिब फज़ल व कमाल हो। तब उसके बाद बेटे का निकाह जब उस बच्ची से होगा और हम उस वक्त दुनियावी किसी मालो मता के हिर्स न करेंगे, बल्कि हमारे मकमह नजर सिर्फ और सिर्फ बच्ची की दियानत होगी, तो इंशाअल्लाह उस वक्त जब हमारे घर के अंदर बहू आवेगी तो इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत नुमा बन जाएगा। एक मैंने हदीस पढ़ी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मस्तफादल मुमिन बाद तक़वल्लाह, कि मोमिन अल्लाह से डरने और अल्लाह के खौफ से परहेजगारी जो इख्तियार करता है, उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज जो मोमिन के लिए है, जिसके हुसूल की कोशिश करनी चाहिए मोमिन को, वो है जौज़े सालिहा, नेक बीवी। फिर नेक बीवी के आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औसाफ बयान फरमाया कि नेक बीवी उसे कहते हैं जिसके अंदर ये खूबियां हो। पहली खूबी ये है, इन अमरहा अताअतहु, कि जब शौहर किसी बात का हुक्म दे औरत फौरन मान जाए। इन अमरहा अताअतहु। हाँ, एक हदीस सामने लिखी हुई है, ला ताअत बशर फी मासियतिल्लाह, या बअल्फाज़ दिगर रिवायत मुख्तलिफा, ला ताअत लिमखलूक़िन फी मासियतिल खालिक़, कि अल्लाह की नाफरमानी अगर होती है और उस नाफरमानी का हुक्म मिलता है तो उस वक्त फिर किसी की इताअत नहीं होगी, न शौहर की होगी, न बाप की होगी, न माँ की होगी। लेकिन जब तक अमरे मुबाह की इताअत शौहर देता है, औरत पे लाजिम है कि उसकी इताअत करे, उसकी बात माने। और ये औरत की बड़ी खूबी है, इन अमरहा अताअत। आगे फरमाया, वइन नज़र इलैहा सर्रतहु, और जब शौहर की निगाह औरत पे पड़े, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो शौहर अपने चेहरे से, अपने कपड़ों से, अपने हुलिये से शौहर के मिजाज को, शौहर की तबीयत को खुश कर दे। ऐसा नहीं जैसे आजकल है, किसी तकरीब में जाना है किसी खातून को तो घर में संदूक में रखी हुई सबसे बेहतरीन कपड़े को पहनकर सज ढल कर बाहर निकलती है, और जब घर में होती है तो वो बिल्कुल यूं ही रसल हैया और उसकी हालत बिगड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि मेरे हुस्न जमाल का मजहर और मेरे ज़ेब व ज़ीनत का सबसे बड़ा महवर मेरा शौहर है। मैं उसके सामने बनूं, मैं उसके साथ सामने जितनी हसीन से हसीन अपने आप को बनाकर पेश कर सकूं कि इन नज़र इलैहा सर्रतहु, कि अगर मेरा शौहर, मेरा सरताज मुझे देखे तो खुश हो जाए। ये औरत की खूबी होनी चाहिए। हाँ, घर से बाहर निकले मस्तूर हो, महजूब हो, पर्दे में हो, ये उस औरत की बड़ी खूबी है। और आगे फरमाया गया, वइन अक़सम अलैहि अबर्रतहु, और औरत की खूबी ये है
کہ اگر شوہر کسی بات پہ قسم کھا لے، عورت یہ کوشش کرے کہ اپنے شوہر کو حادث نہ ہونے دے، بلکہ اس قسم کے اندر اس کو یعنی اس قسم کو پورا کرنے والا عورت بنا دے۔ جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی میں کسی بات کو لے کر تلخ کلامی ہو گئی، کسی بات پہ نزاع اور اختلاف ہوا، اب شوہر نے غصے میں آ کر قسم کھا لیا کہ تم کو گھر سے نہیں نکلنا ہے، تم کو گھر سے میکے نہیں جانا ہے، تم کو فلاں سے نہیں ملنا ہے۔ اب یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے جذبے کا خیال کرے، اور شوہر اگر قسم کھا چکا ہے کہ تم کو وہاں نہیں جانے دیں گے تو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے قسم کو پورا ہونے دے، خالص نہ ہونے دے۔ اور اگر یہ چیز اس کے اندر ہے اور شوہر کے جذبات کا وہ خیال کرتی ہے، پھر موقع کی تلاش میں رہتی ہے، موقع پا کر شوہر سے اپنی معذرت کرتی ہے اور اس کے بعد اس سے اجازت لے کر جاتی ہے، یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر نے کہا آج تم کو نہیں جانا ہے، عورت کہتی ہے آج ہی میں جاؤں، اور ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ ضد پیدا ہوگا اور زندگی تلخ بنے گی، پھر بسا اوقات معاملات اتنے طول پکڑ جاتے ہیں کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے عورت میں بڑی خوبی ہے کہ شوہر اگر غلط پر بھی ہو، میں نے مانا عورت صحیح پر ہے، شوہر غلط پر ہے، مگر عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہاں اپنی انانیت کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنے آپ کو غلطی پر مان لے، اعتراف کر لے، اور کسی موقع سے جب مزاج اور موڈ اچھا ہو اپنی معذرت کر دے۔ شوہر اس کی اس طبیعت پہ، اس کی اس عادت پہ خوش ہوگا اور وہ اپنے شوہر کی محبوبہ بن کے رہے گا۔ اسی طریقے فرمایا گیا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر شوہر سفر پہ ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے، کدھر جھانکنا، کدھر تاکنا اور کہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا یہ نہ ہو، اور شوہر کے مال کے اندر بھی خورد برد نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کا استعمال نہ کرے، بلکہ شوہر کے مزاج کو پڑھ کر سمجھ کر تب اس کے مال کا استعمال کرے۔ اگر یہ چیز اس میں ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ چیز اگر اس میں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو عورت اپنے شوہر کو راضی کر لے، خوش کر لے، کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ اعجاز ہے، یہ خوبی ہے عورت کا۔ اس لیے سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو علم حاصل کرے، علم کے مطابق عمل کرے اور اپنے اخلاق سے اس کا مظاہرہ کرے کہ مجھے کچھ نہیں آتا میرے سرکار، مجھے کچھ نہیں آتا میرے سرکار، یہ جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے ہے، میری جو عزت ہے آپ کی وجہ سے ہے، یہ میری جو عزت ہے آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ عورت کے اندر خوبی ہے، اور ایک طرف عورت میں یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ جس گھر میں جا رہی ہو اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھو، اس کے گھر والوں کو اپنا سمجھو، اور اپنے میکے کی محبت کو اسی طرح سے رخصت کر دو، دل سے نکال دو جیسے تم رخصت ہو کر دوسرے گھر آؤ۔ اگر یہ خوبی ہے تو انشاءاللہ اس کے گھر زینت اور یہ گھر جنت بن جائے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، علم ہے، علم کا غرور آ گیا، علم کے غرور کے نتیجے میں بداخلاقی کی شکار ہو گئی تو اس وقت گھر تلخ بن جائے گا اور زندگی عجیب بن جائے گی، پھر بات بگڑ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر کمالات پیدا کرنا ہے، مگر اپنی صلاحیت پر صالحیت کو غالب رکھنا ہے، یعنی اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جس چیز سے اس کے شوہر کو نفرت ہے، جس چیز سے اس کا شوہر منع کرتا ہے
اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، بلکہ اس کے مزاج شناس ہو، اس کے مزاج کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارے۔ اور میں اپنے ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی جب شادی کریں تو آپ شادی کے اندر اس کا خیال کریں کہ جس کو آپ دلہا بنائیں وہ لڑکا بھی دیندار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مولوی سے نہیں کریں گے، کسی داڑھی والے سے نہیں کریں گے، جیسے آج جدید زمانے کے اندر یہ وبا پھیل رہی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یقیناً ظاہر سی بات ہے داڑھی سنت نبوی ہے، اور سنت نبوی کو کوئی حقیر جانے یا اس سے نفرت کرے تو ظاہر ہے ایمان جانے کا ڈر ہے، خدشہ ہے۔ اس لیے اور بیٹا والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو قاسمی بنایا ہے، اپنے بیٹے کو ندوی بنایا ہے، مظاہری بنایا ہے تو بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے اور اس ڈگری کا سودا کریں گے، اتنا پیسہ لیں گے۔ بسا اوقات ایک بیٹا جو عالم بن کر آتا ہے، جس کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب باپ پڑھانے کو تو پڑھا دیا، بیٹا عالم ہو گیا، اب گھر والے سب کے سب ان پڑھ ہیں، باپ بھی ان پڑھ، بھائی بھی ان پڑھ، ماں بھی ان پڑھ۔ اب باپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ پڑھانے کے لیے بیٹا کو پڑھا دیا لیکن میری بات مانتا ہی نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پڑھ کر آئے گا اس پہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ لوں گا، اب یہ انکار کر رہا ہے، جب شروع ہی کے اندر میری یہ نہیں مان رہا ہے، جاؤ گھر سے، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تم جیسے چاہو۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بچے کو پڑھایا ہے تو اسی وقت نیت درست کر لیجئے کہ اب تک جن باتوں کو میں نہیں جانتا تھا میرا بیٹا اگر مجھے بتائے گا اس پر میں عمل کروں گا۔ بھائی یہ نہ سوچے میں تو بدیس رہتا ہوں، 50,000 کا مہینہ کماتا ہوں، یہ مولوی ہے 15,000 کماتا ہے، میں اس کو ساتھ نہیں رکھتا، اس لیے نہیں رکھتا تھوڑی کمائی ہے، میں اگر الگ ہو جاتا ہوں تو اس کی کمائی سے میری زیادہ کمائی ہے، میں زیادہ ترقی کروں۔ یہ بات ہو رہی ہے، تجربے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اگر یہ ہوگا تو اس بیچارے کا دل ٹوٹے گا، اب وہ کسی مدرسے کے اندر نوکری نہیں کرے گا، کسی مسجد میں امامت نہیں کرے گا، وہ بھی بدیس جانے کے چکر میں رہے گا، نتیجہ نکلے گا محنت کی ہوئی، علم حاصل کیا ہوا یہ فیض امت میں نہیں پہنچے گا، نتیجہ نکلے گا جیسے آج ہو رہا ہے، ہر آدمی بدیس کے دور کے اندر مدارس کو چھوڑ رہا ہے، مکاتب کو چھوڑ رہا ہے، ظاہر اس طریقے پر ہوا تو پھر مسائل پیدا ہوتے۔ اسی طریقے پر ہماری عورتیں جو شریک حیات بنتی ہیں اس کو بھی سوچنا چاہیے، دنیاوی زندگی ہے، دنیا کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ 2 کپڑے اگر ہمارے پاس ہیں، ایک کو پہن لیا جائے اور ایک کو دھو کر کے سکھا دیا جائے، 2 کپڑے سے بھی گزر بسر ہو جائے گا۔ لیکن اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، صندوق کے اندر کپڑے پہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی شادی کا موقع آئے مجھ کو نیا جوڑا چاہیے، کہیں جانے کی بات آتی ہے نیا جوڑا چاہیے۔ اب اس طریقے پر آدمی پریشان حال ہے کہ کہاں سے کمائے، کیسے کمائے۔ چونکہ میرے بھائی ضروریات تو پوری ہو سکتی ہے مگر خواہشات انسان کی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان خواہش کے پیچھے چلے گا تو انسان کی خواہش صرف جنت میں پوری ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر کسی کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ضرورت کے مطابق سر چھپانے کے لیے گھر ہے، پاؤں ٹیکنے کے لیے گھر ہے، کھانے کے لیے خوراک ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، موٹا چھوٹا پہن لینا، روکھی سوکھی کھا لینا۔ اگر اس طریقے پر زندگی کٹ جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا، بتلایا کہ تم جان لو دنیاوی زندگی لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے۔
ذرا اس کی تشریح اور اس کی تفصیل یوں سمجھیے، لعب کہتے ہیں اس کھیل کو جو معصوم بچہ جو 6 یا 7 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے، وہ جس کام کو کرتا ہے اس کو لعب کہتے ہیں، یعنی وہ کھیل محض کھیل ہوتا ہے، اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ جیسے ایک معصوم بچہ مٹی کا گھر بناتا ہے اور اس مٹی کے گھر کو جو بناتا ہے اس سے اس کو اتنی محبت اور اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کی مٹی کے گھر پہ پاؤں رکھ دیں اور اس کے گھر کو بگاڑ دیں تو بچے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے میرے سینے پر پاؤں رکھا۔ اس بچے کی عمر اس وقت یہی ہوتی ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز یہی مٹی کا گھر ہے، یہی کھیل ہے۔ لیکن وہی بچہ جب تھوڑا سا اور بڑھتا ہے، اس کی عمر 7 یا 8 سال کے درمیان ہوتی ہے، اب وہ بچہ لعب کو چھوڑتا ہے، اب لہو میں لگتا ہے۔ اور لہو کہتے ہیں اس کھیل کو جس میں کچھ دلچسپی اور ورزش کا سامان ہو، جیسے گیند سے کھیلنا، کبڈی کھیلنا، والی بال کھیلنا، یہ ساری چیزیں جس کے اندر کچھ ورزش کا سامان ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ جب بیٹ کھیلتا ہے، جب یہ ورزش کے سامان سے دلچسپی رکھتا ہے، اب اس بچے کو جب دیکھتا ہے تو بچہ مٹی کا گھروندا بناتا ہے، اب یہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ مٹی کا گھر بناتا ہے، یہ سمجھتا ہے۔ اس وقت جب اس عمر میں تھا یہ سمجھتا تھا سب کچھ یہی ہے، لیکن جب اس کی عمر آگے بڑھی تو اب یہ سمجھتا ہے لہو اصل چیز ہے اور لعب تو بیکار ہے۔ اسی طریقے پر جب اس آدمی کی عمر کچھ اور بڑھتی ہے، کچھ اور بڑھتی ہے اور وہ جوانی کے قریب پہنچتا ہے، قریب البلوغ ہوتا ہے، تو اس کو دلچسپی بڑھتی ہے۔ تفاخر بینکم، زینہ، بناؤ سما، یعنی اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر پیش کرنا کہ میرے لباس اچھے ہوں، میرے بال اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یعنی ان چیزوں سے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا کر سنوار کر پیش کرنے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن جب یہی شادی شدہ ہو جاتا ہے، کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے، تفاخر بینکم، اب اس کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس ڈگریاں ہوں، میرے پاس عہدے ہوں، میرے پاس منصب ہوں، تاکہ ہم اپنے ہم عمروں پر، ہم عصروں پر فخر کریں۔ اب یہ جس عمر کو چل رہا ہے، زینت والی عمر، لہو والی عمر، لعب والی عمر، ان چیزوں کو وہ بیکار سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے جب تک میں لعب میں تھا، جب تک میں لہو میں تھا، میں بیوقوف تھا، اب میں آیا ہوں جس کام کے اندر یہ کام واقعی کرنے کا ہے۔ لیکن جب وہی تھوڑا اور منزل اس کی بڑھتی ہے، تفاخر کی عمر سے آگے گزرتی ہے، تو اب اس کے اندر آتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی جب وہ دادا بن جاتا ہے تو اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد زیادہ ہو، میرے پاس مال زیادہ ہو، پوتوں کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں، پر پوتے کو دیکھوں، نواسوں کو دیکھوں، یہ ساری خواہشیں اس کی منزل ہوتی ہے۔ اب اس عمر میں جب دادا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا عہدہ کی لالچ میں، کرسی کی لالچ میں دولت کو بہا رہا ہے، الیکشن کے موقع پر یوں ہی رائے گاہ خرچ کر رہا ہے، بیکار جا رہا ہے، اب اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ سے پہلے جتنے دور تھے یہ سارے دور کے اندر اپنے وقت کو کھپانا یہ بیکار ہے، ابھی تو دولت کو بچانے، دولت کو کمانے، دولت کو بچا کے رکھنے اس کی ضرورت ہے تاکہ آگے کام آئے۔ جس طریقے پر یہ دور گزرتا گیا اور پیچھے والے دور کو عیب اور بیکار سمجھتا گیا، اسی طریقے پر قرآن کریم کہتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ جیسے ایک کاشتکار جب کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے تو شروع کے اندر وہ پودا سوئی کے ناکے کی طرح نکلتا ہے، اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے
تو اس کے بعد عاجب الکفار نباتو کمثل غیث عاجب الکفار نباتو، کہ وہ پودا جو ہی آگے بڑھتا جاتا ہے ہریالی اس کو چھاتی جاتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، جب کسان وہاں پہنچتا ہے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ پودا جو میں نے زمین کے اندر ڈالا تھا، زیر زمین تھا، کتنا بہترین شاندار نکل گیا۔ لیکن جب اس کے اندر دانہ پڑتا ہے اور دانے کے بعد پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ پیلا پڑ جاتا ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اب جب کاشتکار وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ بالی میں دانے ہیں اور دانہ پک کے تیار ہے، اب اس کو کسان کاٹ لیتا ہے۔ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دانے کو گاہتا ہے اور اس دانے کو بھس سے الگ کرتا ہے کہ جس طریقے پر یہ بالی شروع کے اندر لہلہا رہی تھی، پھر یہ پکا اور پیلا پڑا، پھر ایک وقت آیا کہ یہ کٹی، پھر اس کو نکالا گیا دانے سے، دانے کو بھس سے نکالا گیا اور پھر یہ چورا چورا ہو گیا، ثم یکون حطاما۔ تو جس طریقے پر اس لہلہاتے پود کو بقا نہیں ہے، اے لوگو تمہاری زندگی چاہے لعب سے گزر رہی ہو، لہو سے گزر رہی ہو، زینت سے گزر رہی ہو، تفاخر کی گزر رہی ہو، تکافر کی گزر رہی ہو، یہ جتنے مراحل اور جتنے منازل ہیں یہ سب کے سب چورا چورا ہو جائیں گے، اور موت آنے کے بعد تم کو احساس ہو جائے گا کہ دنیاوی زندگی کے جتنے مراحل تھے، جتنے منازل تھے، وہ سب بیکار تھے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے کیا ہے اعمال صالحہ کے سوا سب لہو و لعب میں گزر گیا اور سب بیکار گیا۔ اب آنکھ کھلے گی موت کے بعد تو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے زندگی کہاں گنوائی، کہاں گزاری، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اور آپ عمل صالح کی فکر کریں، اور نیک عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو، اور علم نافع نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ علم دین جو کتاب و سنت کا علم ہے، اس علم کا حصول چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے ذمہ لازم ہے۔ جب تک یہ دونوں علم دین حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک عمل صالح نہیں ہوگا، اور جب تک نیک عمل نہیں ہوگا دنیاوی زندگی آپ کی اچھی نہیں ہوگی، آخرت بہتر نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی خسارے میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم میں لگائیں، اور اگر ہم دادا ہیں تو اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو دینی تعلیم کی طرف لگاویں۔ جب یہ دینی تعلیم اس کے اندر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے آج جو معصوم بچیاں جو قرآن کریم پڑھ رہی ہے، جتنے بہترین انداز میں پڑھ رہی ہے، جتنے بہترین لہجہ میں پڑھ رہی ہے، اگر اس لہجے کو سیکھنے کے لیے اور اس ترتیل و تجوید کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا نوجوان ایک چلہ نہیں 4 چلہ بھی اگر دے تو قرآن کریم کو ویسا نہیں پڑھ سکتا جیسا منزل من السماء ہے۔ اس لیے کہ آسمان سے جو قرآن کریم اترا تو جبریل امین نے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، جو تلاوت کی، اس کے اندر مخارج کے ساتھ حروف کی ادائیگی کی گئی، لہجے کی رعایت رکھی گئی، ترتیب کا خیال رکھا گیا۔ ایسا نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمیں مخرج کا کوئی علم نہیں ہے، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں 40 کی عمر میں یا 50 کی عمر میں، یہ تو ایک سمجھیے کام چلایا جائے، ورنہ حقیقت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا وہی ہے
جو آج ہماری بچیاں یا ہمارے بچے جو شروع سے مکاتب اسلامیہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مکاتب اسلامیہ کے اندر قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ اور ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، اور وہ بچیاں یا وہ بچے جن کو قرآن کریم کے مناظرہ کے بعد یا قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کا موقع مل جائے، وہ بچیاں فبیہ بہت ہی خوش قسمت ہیں اور بڑی سعادت مند ہیں وہ بچیاں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں شروع سے ہی مدارس دینیہ کے اندر مکاتب اسلامیہ کے اندر داخل ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ادارہ جو چھوٹا سا ادارہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، یہاں عربی سوم تک بچیاں پڑھ رہی ہیں اور وہ کتابیں پڑھ رہی ہیں جو ہمارے دارالبنین کے بہت سے مدارس کے اندر وہ نصاب اور وہ تعلیم نہیں ہے جو بہت زمانے سے ہمارے یہاں مدرسے چل رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس ادارے کو باقی رکھنا، اس ادارے کا تعاون کرنا اور اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تو اگر ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس ادارے کی قدر کریں اور اس ادارے کے اندر عورتوں کے ہجوم سے جو مائیں جو بہنیں یہاں آئی تھی سماعت کرنے کے لیے، عورتوں کے ہجوم سے پتہ چلتا ہے کہ ماں اور بہنوں کے دل میں اس ادارے کی بڑی قدر ہے، اور جو احباب ہمارے یہاں آئے ان کے آنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں اس کی قدر ہے۔ تبھی تو آئی ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو سنوں کہ میری بیٹیاں میری بہنیں کس طریقے پر قرآن کریم پڑھتی ہے، کیسے بیان کر رہی ہے، کیسے نعت و نظم پڑھ رہی ہے، اور یہ سن کر ان کا دل مچل رہا ہے اور ان کے دل کے اندر یہ ارمان اچھل رہے ہیں، ابل رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مزید اس ادارے کی ہر اعتبار سے ترقی کے لیے کوشاں رہیں گی اور محنت کریں گی۔ یہ ادارے جو آپ کے یہاں ابھی دیکھ رہے ہیں ایک مسجد کے اندر چھوٹی سی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی جگہ اور بڑی شکل اس کو دے دے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب خلوص و للہیت کے ساتھ کام ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات، اس کے برکات ظاہر ہوتے ہی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ جہاں تک ہو سکے جس طریقے سے آج آئے ہیں اور اپنے دلی تعلقات کا، دلی محبت کا مظاہرہ کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا اور الحمدللہ بچیوں نے جو وقت لیا اس سے ہم کو دل خوشی ہے، چونکہ انہی کا یہ وقت تھا، انہی کا یہ پروگرام تھا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے مختصر کر کے اور اختصار کے ساتھ سارے بچوں کو ایڈجسٹ کر لیا، سب کو موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق دے۔